رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا الحمد للہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا من الرجس تطہیرا انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا۔ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پہ آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد سے جو گفتگو کی تھی، اس کا یہ ایک جملہ ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی کوفے کے دربار کی گفتگو اور اس خطبے یا وہاں کے حالات پہ آپ کی اس شہادت کے موقع پہ تھوڑی سی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ثانیہ زہرا بی بی ارشاد فرماتی ہیں، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو شرافت یا کرامت بخشی، اور پھر اس کے بعد وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور ہم کو پلیدگیوں سے، برائیوں سے، خباثتوں سے، رجس سے پاک قرار دیا ہے۔ انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا۔ اللہ فاسق اور جھوٹوں کو رسوا کرے گا، اور یہ ہمارے خاندان کے علاوہ یہ شخص ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اشارہ خود عبید اللہ ابن زیاد یا وہ لوگ کی جو اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے یا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خاندان رسالت سے تھے، بالخصوص بنی امیہ۔ تو اس جملے سے ان بہت سارے مسائل کو ثانیہ زہرا نے کلیئر کیا۔ انشاءاللہ ابھی گفتگو کا سلسلہ وہاں تک پہنچے گا تو ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت کوفے کے دربار میں آپ پہنچی، یعنی یہ قافلہ کربلا کے بعد جب وہاں سے اسیری کے عالم میں آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلے کوفے لایا گیا پھر کوفے سے شام بھیجا گیا، وہ پوری ترتیب ہے اپنی کہ کوفے میں روکنے کے بعد پھر ایک قاصد کو بھیجا گیا یزید کے پاس کہ ایسا ایسا ہوا ہے، کیا کیا جائے۔ پھر کیا قاصد جواب لے کے آیا کہ جس میں یزید نے کہا تھا بھیج دو، پھر قافلے کو شام بھیجا گیا، وہ تفصیل ہے۔ یہ ہم کوفے والی بات موقع کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کوفے کے دربار میں کیسے، کس طرح کے کون سے مارکوں کو حل کیا۔ لہذا ثانیہ زہرا اپنی بہن امام سجاد اور جو بھی دوسرے اسیران کربلا تھے ان کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہوئیں۔ آپ کے جسم پہ ایک معمولی سا، ایک بہت ہی مناسب سا لباس تھا۔ یہاں پہ اسیری کے عالم میں بھی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خواتین کے بعض اخلاقی، البتہ ثانیہ زہرا ہمیشہ اخلاقی اقدار اور ہمیشہ اخلاقی چیزوں پہ عمل کرتی ہیں، لیکن وہ کہ بعض ایسی چیزیں کہ جو خواتین کے لیے نامناسب ہوتی ہیں ان پہ بھی عمل کیا۔ ایسا نہیں کہ اسیری ہے اور مصیبت کے حالات ہیں تو ابھی کچھ بھی ہو۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب خواتین نامحرموں کے درمیان میں جائیں تو ایک مناسب لباس ہو، بہت
ایسا نہیں ہو کہ زرق و برق بہت ہی بھڑکاوے والا لباس ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ نمایاں ہو جائے۔ مناسب لباس ہو تو انسان جب لباس اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا چمک دھمک والا ہوتا ہے، بھڑکاوے والا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے تو وہ نمایاں ہوتا ہے۔ نارمل لباس ہو تو نمایاں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جانے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کہاں پہ بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاتون اپنے آپ، یہ یعنی یوں کہا جائے کہ جو ایک پردہ ہے جسم کے چھپانے کا، چادر، وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ ساری چیزیں بھی پردے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ثانیہ زہرا جب پہنچی ہیں دارالامارہ کوفے میں، تو ثانیہ زہرا نے جس طریقے سے، خوب ایک تو آپ کا لباس تھا، پھر جب دربار میں وارد ہوئی ہیں، آپ داخل ہوئی ہیں، تو آپ جا کے ایک ایسی خاتون کی طریقے سے کہ جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، ناشناس ہیں، اس طریقے سے جا کے دیوار کے پاس اور خواتین کے گھیرے کے بیچ میں آپ جا کے بیٹھ گئیں کہ کوئی متوجہ نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف سے ایک جو دوسرا نقطہ ہے دربار سے متعلق، کہ دربار کو ایسا بنایا گیا تھا کہ اس کی ہیبت ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن زیاد جب سے کوفے میں آیا تھا، خود اس کی ایک ہیبت تھی، یوں بھی ہیبت تھی کیونکہ بہت ہی ظالم تھا، جابر تھا، سفاک تھا، اور اسی لیے اس کو کوفے میں بھیجا گیا تھا۔ کوفے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ جو مسلم کا سپورٹ کرے گا اس کی جان اور مال ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ لہٰذا کوفے والوں کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کی ہیبت تھی، تو خود اس کی ہیبت، اور پھر اس کے بعد دربار میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا تھا، عہدیداروں کو بلایا گیا تھا، کوفے کے جو بڑے بڑے روسا تھے ان کو بلایا گیا تھا، ان کی ہیبت، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس حالت میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اصلاً دربار کی یا ابن زیاد کی ہیبت پہ توجہ ہی نہیں دی، اور بغیر کسی توجہ کو دیے ہوئے نارمل جس طریقے سے ایک انسان داخل ہوتا ہے، داخل ہوئی، جا کے بیٹھ گئی۔ یہ خود ایک عجیب لگا ابن زیاد کو، لہٰذا اس نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، یہ خاتون جو آئی ہیں یہ کون ہے؟ کسی نے ابن زیاد کا جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر پوچھا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب ابن زیاد نے پوچھا تو اس کی ایک کنیز نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی زینب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ، ان کی بیٹی جناب زینب ہے۔ یعنی پورا ایک رشتہ و تسلسل، جو ایک طریقہ بھی ہوتا ہے عربوں میں کسی کے پہچانوانے اور بتانے کا۔ یہاں پہ خود یہ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے ابن زیاد کی ہیبت کوفے میں تھی، ظاہر سی بات دربار میں زیادہ ہوگی، کیونکہ دربار میں تو وہ اس کے اپنے خاص لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بھرے ہوئے دربار میں ابن زیاد پوچھ رہا ہے کہ یہ خاتون کون ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا؟ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہ جو شکل سے نہ پہچانتے ہوں، ممکن ہے، لیکن بالآخر جس کنیز نے جواب دیا ہے یہ تو پہچانتی تھی، اور اس کے ایسے لوگ پہچانتے تھے، پھر ان لوگوں نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ دربار میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دربار کی ہیبت اپنی طرف، ابن زیاد کی ہیبت اپنی طرف، کوفے کے ماحول کی ہیبت اپنی طرف، جو اب تک کے مظالم ہو چکے ہیں جناب مسلم کی شہادت سے لے کے کربلا کے واقعے تک، وہ ساری ہیبت اپنی طرف، لیکن ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جو ایک الہی ہیبت تھی وہ اپنی طرف۔ ثانیہ زہرا کی ہیبت ان ساری ہیبتوں پہ غالب آ گئی، جس کے نتیجے میں کہ وہ لوگ بھی جو ثانیہ زہرا کو پہچانتے تھے ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ یہ زینب بنت علی یا زینب بنت فاطمہ بنت رسول ہے۔ یہ ثانیہ زہرا کی دربار کوفہ، اس ظالم و جابر اور سفاک کے دربار میں ثانیہ زہرا کی ہیبت تھی، اتنی ہیبت تھی کہ لوگ جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ اب شخصیت کو پہچانے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، مثلا یہ نہیں ہے کہ ثانیہ زہرا خاتون تھیں، تو اس سے پہلے بھی کسی موقع پر ہم نے یہ بات عرض کی ہے کہ خاتون ہے تو خاتون کو جو ہے ہمیشہ خاتون یعنی کمزور، یہ غلط فہمی ہے۔
یہ ہمارے مزاج کو، ہمارے کلچر کو غلط بنایا گیا ہے۔ خاتون ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، اور خود جو آپ کا انداز تھا دربار میں داخل ہونے والا، وہ انداز بھی ایسا نہیں تھا کہ مثلاً کوئی نعوذ باللہ اس سے تحقیر ثابت ہوتی ہو، نہیں، بلکہ آپ اس طریقے سے، جس طریقے سے کسی مارکے کو فتح کر کے آئی ہوں، خود یہ انداز ابن زیاد کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، ظاہر بات، تبھی اس نے پوچھا بھی کہ کون ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے لیے اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر ہم خود صحیح ہیں، ہمارے اندر پرابلم نہیں ہے، تو پھر کسی کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ مسئلہ توحید کا آتا ہے کہ انسان کو اللہ سے اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنی ہیبت کیوں نہ بنا لے، اس لیے کہ یہ جو مادی عہدیدار ہوتے ہیں، یہ جو ظالمین ہوتے ہیں، ان کی جو بھی ہیبت یا جو بھی یہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ظواہر کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر ان کو چھیڑا جائے تو یہ کسی ریت کی دیوار کی طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس چیز کو عملاً کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ان کی یہ ظاہری جو بھی ہیبت ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے ظاہری جو ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ایسا ثانیہ زہرا متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ صرف اللہ سے ڈرتی تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتی تھی، کسی ہیبت کے اثر میں نہیں آئیں ثانیہ زہرا، بلکہ آپ گئیں اور جانے کے بعد یوں ہی بیٹھ گئیں۔ اب یہ جو بے توجہی کہ مثلا ابن زیاد کی طرف توجہ نہیں کیا، اور کوئی انداز تحقیر والا نہیں تھا، قائدی تھیں لیکن وہ انداز نہیں تھا، اپنے کو پست نہیں سمجھ رہی تھیں، ایک باوقار انداز، یہ جو انداز تھا آپ کے چلنے کا اور دربار میں آنے کا، کہ آپ نے درباریوں کی طرف، دربار کی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوئی، ان چیزوں کی طرف توجہ، یہ اس سے ابن زیاد کو پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی کہ کیوں ہم کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھا، ہم تو یہاں دربار کے حاکم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ لہٰذا اس نے پھر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اپنے اس غصے میں، اب جب جناب زینب کا نام سنا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اور غصہ وہ ہوا، اور اس نے اپنے اس غصے کی تشفی کے لیے، اگر غصہ غلط ہے تو اس کے ریئیکشن میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اور اس کے لیے نقصان دہ ہوتا نا بعض اوقات جب کسی کو کوئی چیز، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو چیز ہم کو بری لگی ہے، آیا یہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ ہم کو بری لگے کہ نہیں لگے، یہ جو غصہ آ رہا ہے یہ غصہ ہمارا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو تو حق نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا پہ غصہ کرے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ناراض ہو، غصہ کرے، اس کو حق نہیں تھا، اس کی کیا حیثیت تھی جو ناراض ہو۔ لیکن ظاہر سی بات اس نے اپنے اس دل کی تشفی کے لیے، غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یوں کہا جائے کہ جو ایک جذبہ تھا اس کو خاموش کرنے کے لیے، خاندان وحی، خاندان اہل بیت کی توہین کا ارادہ کیا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے تم کو رسوا کیا، قتل کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا۔ یہ جسارت کی ابن زیاد نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے، کتنی عجیب بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات اس انداز سے کہی گئی ہے کہ سننے والے کیا سمجھیں، خوب کس چیز میں اللہ کا شکر، اللہ نے کیا، اللہ نے کوئی سپورٹ کیا، نہیں، یہ ظلم ہے، اللہ کیوں سپورٹ کرے گا۔ لیکن ایک اللہ کو جوڑ دینا اس لیے کہ یہ چیزیں مذہبی محسوس ہونے لگیں، اللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ جس نے تم کو رسوا کیا، اللہ نے رسوا کیا، خوب اس بدبخت نے یہ کام کیا، نعوذ باللہ، اللہ نے قتل کیا، خوب اس بدبخت نے یہ کام کیا ہے، تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اہل بیت کے جھوٹ کو آشکار کیا۔ بلکہ یہ تو واقعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بنی امیہ اور اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کے جھوٹ آشکار ہونے والے، لیکن یہ اس انداز سے بیان کیا گیا کہ سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ کام، اور یہ ایک پوری بہت بڑی پالیسی رہی ہے ائمہ کے مقابلے میں، ہمیشہ رہی ہے، بالخصوص کربلا میں بنی امیہ کی طرف سے، یا یہاں پہ کوفے میں یہ ابن زیاد کی طرف سے، کہ سارے پوری جنگ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان لوگوں نے
استغفر اللہ دین کی طرف سے سب کچھ کیا ہے، اور سرکار سید الشہداء نعوذ باللہ استغفر اللہ خارجی تھے کہ دین کے استغفر اللہ دشمن تھے، اور پھر انہوں نے دین کے دفاع میں کیا، یہ ثابت کرنے کی۔ ثانیہ زہرا نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اب ثانیہ زہرا اگر چپ رہ جاتی اس موقع پہ تو آپ کی خاموشی اس کے جو ناپاک اہداف تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتی، لہٰذا ثانیہ زہرا چپ نہیں رہیں، اور پھر وہ جملہ کی جو ہم نے آپ کے سامنے آغاز میں پیش کیا ہے، ثانیہ زہرا نے وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے ہم کو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کرامت و شرافت عطا کی ہے۔ یہ ایک جملہ کافی تھا، اس کی ساری گفتگو سمجھداروں کے لیے کافی تھا، اور یقیناً جو سمجھدار رہے ہوں گے، کیونکہ اس بزم میں بعض صحابی رسول بیٹھے تھے تو ان کے لیے کافی رہا ہوگا۔ لیکن آگے بی بی نے فرمایا وَطَهَّرْنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور ہم کو پلیدیوں سے برائیوں سے اس اللہ کی تعریف کہ جس نے ہم کو کرامت بخشی ہے اور ہم کو پلیدیوں سے برائیوں سے پاک کیا ہے۔ انما، پھر اب جو اس نے کہا تھا تو لہذا اس سے متعلق انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا، یقیناً اللہ فاسق اور جھوٹے کو رسوا کرے گا، اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا، قانون ہے، اصول ہے، یہ مخصوص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد کے لیے زیادہ ہے، یزید کے لیے زیادہ ہے، صحیح اپنی جگہ پہ، لیکن جھوٹا رسوا ہوتا ہے، فاسق رسوا ہوتا ہے۔ تم جھوٹے ہو، کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ آپ اہل بیت کے لیے کہ جھوٹ کو آشکار کیا۔ ثانیہ زہرا نے کہا کہ اللہ جھوٹوں کو رسوا کرتا ہے، فاسق کو جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، یعنی تم وہ ہو کہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہو، تم وہ ہو کہ جو جھوٹے ہو، اللہ تم کو رسوا کرے گا، یعنی اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے، جھوٹوں کو رسوا کرتا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا، اور یہ جو افراد ہیں جو جھوٹے ہیں اور فاسق ہیں، یہ ہمارے خاندان کے علاوہ ہے، ہم لوگ نہیں ہیں ایسے، تم لوگ ہو، یعنی تمہارے جیسے ہیں ایسے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے فسق کو انجام دیا ہے، جنہوں نے خرابیوں کو انجام دیا، لہٰذا تم رسوا ہونے والے ہو، یہ پرابلم تمہارے ساتھ ہے۔ لہٰذا اب جب یہ جسے کہا جائے کہ منہ توڑ جواب مل گیا تو ابن زیاد اور پریشان ہو گیا، اور زیادہ اس کی یوں کہا جائے کہ تحقیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے جو داخل ہونے کا انداز تھا اس سے اس نے تحقیر محسوس کی اپنی، اب جب یہ جواب ملا تو اس جواب کے نتیجے میں اس نے اپنے دل کو تنگ محسوس کیا، اپنی تحقیر محسوس کی، اور پھر اس کے بعد گفتگو کے انداز کو تبدیل کیا۔ یہ عموماً باطل، یہ گفتگو کا وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کس طریقے سے لوگ پالا بدلتے ہوں، کس طریقے سے گفتگو میں ادھر ادھر، تو یہ بہرحال وہ فن ہوتا ہے، اگرچہ یہ اچھا نہیں ہے فن، لیکن ایسے لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے گفتگو کے انداز کو تبدیل کیا، گفتگو کے جو طریقہ ہے اس کو بدلا، بدلنے کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے داغ کو، ان کے غم کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہاں پہ پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، جس طریقے سے ہم نے یہ بات پیش کی تھی کہ عورت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، اسی طریقے سے غم کی بنیاد پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے، دل میں داغ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی غم کو کمزوری نہ بننے دیں، بلکہ یہ دل میں داغ ہو، یہ اور وسیلہ بنے کہ انسان اپنے اہداف تک پہنچے، انسان اپنے مقاصد تک پہنچے، کبھی بھی یہ کمزوری نہ بنے۔ ابن زیاد نے اسی حربے کو اپنانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں پھر اس کے بعد اس نے ابھی ظاہر سی بات ہے، اور یہ واقعی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بڑا مارکہ ہے کہ مسلسل اتنے سارے مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے آ رہی ہیں، لیکن ان غموں نے ثانیہ زہرا کو کمزور نہیں بننے دیا۔ ایسا نہیں کہ غم کی وجہ سے، خوب آسان ہے کہ بھائی کے جنازے کو بے گور و کفن چھوڑ کے آئی ہیں، اپنے چاہنے والوں کے جنازے کو یوں ہی چھوڑ کے آئی ہیں، پائمال شدہ لاش کو چھوڑ کے آئی ہیں، خود حسیدی میں ہیں، چادریں چھینی جا چکی ہیں، بھوک و پیاس کا غلبہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس نے ثانیہ زہرا کو کمزور کیا ہوتا۔ پھر ابن زیاد نے اسی حربے کو اپنانے کی کوشش کی اور یاد دلانے کی کوشش کی
کہ اللہ نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہے تم نے اسے کیسا پایا. یہاں پہ بھی دیکھیں وہی فن ہے کہ اس اپنی جو بھی اس کی حرکتیں تھیں اور جو بھی اس کے مظالم تھے اس کو اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بدبخت. یہ باطل طاقتوں کا مزاج رہا ہے کہ زبان کے ذریعے سے اپنی خرابیوں کو، اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں عالم اسلام میں ایسے، کہ اپنی اس حرکت کو، نازیبا بدترین حرکت کو اللہ کی طرف، کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تم نے اس کو کیسا پایا. ثانیہ زہرا نے یہاں پہ وہ بہترین جواب دیا کہ جو تاریخ میں ایسا جز بن گیا ہے کہ آج وہ جملہ پوری داستان کو بیان کر دیتا ہے. ثانیہ زہرا نے بہت مضبوط جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا. اللہ نے کیسا، ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ دونوں چیز اہداف اس کے پاس تھے کہ ایک تو ثانیہ زہرا کو مثلاً بھائی کی مصیبت یاد آ جائے، غم یاد آ جائے، غم کی بنیاد پر پریشان ہو جائیں، ہے نا، یا دوسری چیز یہ کہ جو بھی اس نے کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے. ثانیہ زہرا نے ایسا جامع جواب دیا کہ دونوں مسئلوں کو حل کر دیا، اور آپ کے لہجے سے ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم غمگین ہیں لیکن غم نے ہم کو توڑا نہیں ہے، غم نے ہمارے حوصلوں کو نہیں توڑا. ما رأیت الا جمیلا، ہم نے ذات پروردگار سے سوائے جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا. اللہ کی راہ میں قدم بڑھانے والوں کا خاص صحیح یہی ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے عشق میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ظالم اس چیز پہ خوش ہوتا ہے کہ ہم ان کو پریشان کر رہے ہیں. یہ پیاسے ہیں، ظالم ان کی پیاس سے خوش ہوتا ہے، ظالم ان کے بھوک سے خوش ہوتا ہے، ظالم ان کی دنیاوی پریشانیوں سے خوش ہوتا ہے، ظالم ان کے زخموں سے خوش ہوتا ہے، ظالم ان کے قتل سے خوش ہوتا ہے. لیکن ما رأیت الا جمیلا بتا رہا ہے کہ اس قتل سے خوش مت ہونا، اس بھوک و پیاس سے خوش مت ہونا، یہ بہت چھوٹی چیز ہے. تم کو اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ تم یہ سارے ظلم و ستم کر رہے ہو، لیکن ہم اس کو جمال کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ساری مصیبتیں ذات پروردگار کے راستے میں ہم کو مل رہی. اللہ کے راستے میں ملنے والی مصیبتیں کبھی خراب نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ وہ خوبصورت ہوا کرتی ہیں. اور داستان ظلم کو پورا ایک جواب دی. ثانیہ زہرا کا جواب صرف ابن زیاد کے لیے نہیں تھا، سلسلہ ظلم کے لیے جواب تھا کہ ظلم کرنے والے ظلم کر کے مطمئن نہ ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے، بھوکا رکھ کے اور پیاسا رکھ کے اور قتل کر کے. یہ بھوک و پیاس اور قتل جس کو تم ان کی مصیبت کا باعث سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے کہ جو ظاہری تکلیف ہے وہ ہوگی، لیکن در واقع اس کو وہ اپنے اللہ کی طرف سے جمال کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں. ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے سوائے خوبصورتی کے، سوائے حسن کے، سوائے اچھائیوں کے کچھ اور نہیں دیکھا. لہٰذا اگر ہمارا بھائی بھی قتل ہو گیا تو یہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے، یہ آسان نہیں ہے کہنا، بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے وہ کیا ہے کہ جو بہترین ہے. ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل، یہ وہ قوم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے شہادت کو لکھا تھا. کتب اللہ علیہم القتل، اللہ نے ان کے لیے شہادت کو لکھا تھا، یعنی شہادت ان کے نصیب میں تھی، ان کے اعمال ایسے تھے کہ یہ درجہ شہادت تک پہنچتے. فبرزوا الی مضاجعہم، اور وہ شہادت تھی کہ جو ان کو ان کے مقتل تک یا اس جگہ تک لے گئی کہ جہاں پہ ان کی داستان تھی. سیجمع اللہ بینک و بینہم وتخاصمون، اور ان قریب اللہ ان کو تم کو جمع کرے گا. داستان ظلم ختم نہیں ہو گئی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سرکار سید الشہداء کو قتل کر دیا تو بات ختم ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، داستان ظلم ختم نہیں ہوئی. یہ تو تم نے اپنا کام انجام دے دیا، لیکن ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ ان کو اور تمہیں جمع کرے گا. تو خاصمون، اس وقت جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا، محکمہ عدل ہوگا، عدل کا موقع ہوگا، انصاف کا موقع ہوگا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم اپنا کیا دفاع کرو گے؟ اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ثانیہ زہرا سے سوال کر لینا اور ثانیہ زہرا کی طرف سے جواب دے دینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب بارگاہ پروردگار ہوگی، جب روز محشر ہوگا، جب روز حساب و کتاب ہوگا،
اس وقت تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس کے بعد ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، اے مرجانہ کے لڑکے، اس دن کیا تم اپنے اس عظیم گناہ کا جواب دے پاؤ گے؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ عرب کلچر میں ایک طرح کی توہین اور تحقیر ہوتی تھی کہ جب کسی کے ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ بھرے دربار میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے علم و ادب و فصاحت و بلاغت کی قینچی سے اس رشتے کو کاٹ کے رکھ دیا کہ جو ابن زیاد اپنے اور اللہ کے بیچ میں، اپنے اور دین کے بیچ میں جوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ نظام ظلم اور حکمران کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام خرابیوں کو اللہ کی طرف نسبت دے کے اسے دین کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے کہا نہیں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، اس کو دین کی طرف نسبت مت دو، بلکہ الٹا اس سے سوال کیا کہ روز محشر تم کیا جواب دو گے؟ وہ تو شہید ہو گئے، ان کی موت تو وہ تھی کہ جو اللہ کی دی ہوئی تھی، تم کیا جواب دو گے؟ آیا تمہارے پاس ہے کوئی جواب اس چیز کا؟ تم لاجواب ہو، تمہارے پاس کوئی اس قتل کا جواب نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد اس بھرے دربار میں دے دیتا۔ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لہذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو باتیں وہاں پہ پیش کی، اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ یہاں پہ ثانیہ زہرا نے اس انداز سے جب بات کی تو جسے کہا جائے کہ ابن زیاد ان مراحل سے گزرا کہ اس کو امید نہیں تھی، اسے یہ لگ رہا تھا، اور یہ بہت ساری چیزیں کی ہی اسی لیے گئی تھیں کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، تو اسے یہ امید تھی کہ یہ خاتون ہے، خود خاتون ہونا جس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، اتنی مصیبتوں کو دیکھ کے آ رہی ہیں، سفر سے آ رہی ہیں، سفر کی اپنی مصیبتیں الگ، بھوک و پیاس، شہادتیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ خاتون سے گفتگو کریں گے تو یہ تو یوں ہی نروس ہو جائے گی، جواب نہیں دے پائے گی۔ لیکن جب جواب مل گیا تو ابن زیاد پریشان ہو گیا، اور نہیں یہ کہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا۔ خوب کوفے سے متعلق اگر گفتگو دیکھی جائے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کوفے کے دربار میں ہیں، اور نہ یہ کہ جو ہے وہ دربار میں گفتگو ہے، بلکہ اس کے اوپر اگر تحلیلی نگاہ کی جائے، انالائز کیا جائے، تو بہت سارے پوائنٹ ہیں جو کھل کے سامنے آتے ہیں، لیکن دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور نتیجے کے ساتھ چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء کی تحریک کی حفاظت کی ہے، یہ جملہ البتہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ثانیہ زہرا صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ ثانیہ زہرا سب کے لیے نمونہ عمل ہے، سوائے خاص مسائل کے کہ جو عورتوں سے مخصوص ہیں، کہ مثلا حجاب اور نامحرموں کے سامنے کیسے اور کس طریقے، ساری چیزیں، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں آنا، حق کو روشن کرنا، سرکار سید الشہداء کے حق کو پیش کرنا، یہ ساری باتیں خب یہ مردوں عورتوں کے لیے کامن ہے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سارے مراحل کو اپنایا، اور ثانیہ زہرا آج ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے کہ دشمن، ہاں یہ اہل بیت کی اپنی پالیسی رہی ہے کہ جب اہل بیت پہ ذاتی اعتبار سے ظلم ہوا ہے تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ صبر کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور احتجاج اس حد تک نہیں دکھا، لیکن جب دین پہ ظلم ہوا ہے تو اہل بیت نے انتقام لیا۔ ایسا بھوک و پیاس اور زخم اس پہ نہیں، کس چیز کا انتقام، کس چیز پہ جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے؟ جب دین پہ حملہ ہوا۔ یہ اہل بیت کی روش رہی، اور اس مسئلے میں پھر اہل بیت کی سیرت یہ رہی ہے کہ دشمن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے، دشمن کے مقابلے میں آ کے، یہ حوصلہ ہے کہ جنہوں نے آج بھی ہمارے جوانوں کو بہت زیادہ ہمت و شجاعت بخشی۔ اگر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دین کو بچایا ہے تو آج ہماری قوم کے نہ جانے کتنے ایسے جوان تھے کہ جب ثانیہ زہرا کے حرم پہ حملہ ہوا ہے تو بی بی کے حرم کے تحفظ کے لیے وہ پہنچ گئے تھے۔ آج یہ وہی جذبہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں، سعودیہ میں شیخ نمر کے پاس یہ جذبہ تھا کہ
غیروں کے درمیان میں بھی رہ کے، متعصب حکومت کے اقتدار میں بھی رہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتا دیں کہ تم باطل پہ ہو۔ شیخ عیسیٰ قاسم میں وہ جذبہ نظر آتا ہے، شیخ زکزکی میں وہ جذبہ نظر آتا ہے، یا وہ شہداء کہ جو ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں، چاہے شہید قاسم سلیمانی ہو، چاہے شہید حججی ہوں، حتیٰ وہ شہداء کہ جنہوں نے ثانیہ زہرا کے حرم کی بھی پاسداری کی ہے اور ثانیہ زہرا کے مشن کی بھی پاسداری کی ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہیں یا نہیں ہے، چلے گئے۔ یہ جذبہ ان کے اندر ثانیہ زہرا کا جذبہ ہے۔ ہمارے اندر آج یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح کہہ سکیں، غلط کو غلط کہہ سکیں، اس لیے کہ یہ دنیا بہت زیادہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر صحیح اور غلط کو خلط ملط کر کے انسان زندہ ہے تو کچھ دنوں کی زندگی ہے اور جس میں کوئی یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ کے زندہ رہ رہا ہے، بلکہ انسان اگر مر بھی گیا تو اس کی موت بھی شہادت کی ہے اور آخرت اور عاقبت بھی بخیر۔ آج کا جو یہ زمانہ ہے، آج کا جو یہ ماحول ہے، اس ماحول میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان حق بیانی سے کام لے، حق گوئی سے کام لے، ولو کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو۔ اگر غلط ہے تو انسان کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ ہاں مثلاً امریکہ غلط ہے یا اسرائیل غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو انسان کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ چاہے وہ داعش کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے آتنکوادی ایکٹیویٹیز کا معاملہ ہو، وہ کہہ سکے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی طاقت ہے کہ جو حقوق الناس، انسانی ویلیوز کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو چاہے وہ حزب اللہ ہو یا حشد الشعبی ہو یا ایران کے وہ طاقت اور اقتدار ہے کہ جو حق کی حمایت میں لوگوں کے حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ حکومتیں کہ جو لوگوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ آتنکواد کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ جذبہ آج بھی ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ حتیٰ اگر ہمارے ملک میں ہم کو بدعنوانی دکھ رہی ہے تو ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکیں کہ تم باطل ہو، اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ ان کی بھی ظلم کی داستان کم رنگین نہیں ہے، لیکن ثانیہ زہرا نے جس سے مقابلہ کیا ہے ان کی سفاکیت بھی کم نہیں تھی۔ یہ کربلا کا درس، ثانیہ زہرا کی سیرت اور شہداء کا راستہ ہے، شہداء حتیٰ شہدائے کربلا کا راستہ ہے۔ لہٰذا بس ہم اپنی بات کو ختم کر دیں۔ ثانیہ زہرا اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے وطن کی قربانی دی، دین کے تحفظ کے لیے، اپنے بھائی کے دفاع میں، وقت کے ولی کے دفاع میں، اپنے اولاد کی قربانی دی، حتیٰ ثانیہ زہرا نے اپنے غم کی قربانی دی۔ ثانیہ زہرا وہ بی بی کہ جب گھر سے نکلتی تھیں تو پردے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت یہ قافلہ مدینے میں آمادہ ہو رہا تھا، راوی کہتا ہے ہم مدینے میں داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کہ مدینے کے محلے خالی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا اہل مدینہ محلے بنی ہاشم میں جمع ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام حسین مدینے سے تشریف لے جا رہے ہیں، سب خدا حافظی کے لیے آئے ہیں۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد منادی نے آواز دی کہ اے نامحرمو، نگاہوں کو نیچے کر لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اب فلاں بیوی ہے کہ جو سوال ہونے جا رہی ہے۔ ایک ایک بیوی کا نام لیا آتا تھا۔ نامحرم منہ کو گھما لیتے تھے، نامحرم دور ہو جاتے تھے، نامحرم اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے تھے، آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم نے ایک عجب منظر دیکھا کہ منادی نے آ کے آواز دی، اے نامحرمو، اب یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا نکل رہی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ نامحرم وہاں سے دور ہو گئے۔ امام حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ایک طرف سے عباس
عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، یہ کچھ جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، اپنے حلقے میں بی بی کو لیا، کسی نے محمل کو پکڑا، کسی نے سہارا دیا، اور بڑے شان سے یہ خاتون سوار کی گئی۔ ہاں، یہ وہی زینب ہے کہ جب 11 محرم کو سوار کیا جا رہا ہے تو اب زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں، کوئی نامحرموں کو دور کرنے والا نہیں، کوئی نہیں کہ جو بڑھ کے زینب کو اس ناقے پہ سوار کرے کہ جس پہ ایک محمل تک نہیں تھی۔ اس عالم میں ثانیہ زہرا سوار ہوئیں، اور سوار ہونے کے بعد پھر اسی عالم میں کربلا سے کوفے سے شام کے مسائل کو برداشت کیا، اور اس پورے راستے میں زینب اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہیں، لیکن اپنے فرزندوں کے، اپنے اولاد کے لیے زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، زبان پہ ایک شکوہ نہیں آیا، اس لیے کہ شاید بھائی کا غم، وقت کے ولی کا غم، اپنے فرزند کے غم سے زینب کے لیے زیادہ تھا۔ زینب اسی لیے جب بھی گریا کرتی تھیں اپنے بھائی پہ آنسو بہاتی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔